لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک درخت کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے پرندے کے بچے نظر آئے، بڑے خوبصورت تھے۔ انہوں نے وہ بچے اٹھا لیے، لے کر چل پڑے۔ ابھی راستے میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان پرندوں کی ماں جیسے آ گئی، وہ کہیں دانا چگنے گئی ہوئی ہوگی، اور اس نے ان کے سر کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے۔ یہ صحابی اس میسج کو نہیں سمجھے کہ یہ ماں کیا چاہتی ہے، یہ بچوں کو لے کے چلتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چڑیا بالآخر ان کے کندھے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ ہر آنے والی نئی بات کو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ماں گئی ہوئی تھی، تم نے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا، جب واپس آئی اس نے دیکھا کہ گھونسلہ خالی ہے، وہ پریشان ہوئی، تلاش میں نکلی، تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے، وہ تمہارے سر پہ چکر لگاتی رہی، آوازیں نکالتی رہی، وہ تم سے فریاد کر رہی تھی مجھے میرے بچوں سے دور نہ کرو، مجھ سے بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی، لیکن تم اس کا میسج نہیں سمجھے۔ تو پھر ماں کی، اس نے کہا اچھا تم اگر میرے بچوں کو نہیں چھوڑتے پھر مجھے ہی گرفتار کر لو، میں گرفتار تو ہو جاؤں گی، بچوں کے ساتھ اکٹھی تو ہو جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی ایسی محبت رکھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ماں اور بچوں کو اسی گھونسلے میں واپس چھوڑ کر آؤ۔ وہ صحابی گئے اور اسی گھونسلے میں واپس چھوڑ کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کی تکلیف کا خیال فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک اس سے آگے کی بات سن لیجئے۔ ایک محدث تھے، بڑی حدیث کی خدمت کی، وفات ہو گئی، کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ مان لگے بھئی مغفرت ہو گئی۔ اس نے کہا جی مغفرت تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی حدیث کی خدمت کی۔ وہ کہنے لگے کہ حدیث کی خدمت کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، تو حضرت کس وجہ سے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ایسا عمل جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ حضرت کون سا عمل؟ فرمانے لگے میں بیٹھا حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا، میں نے دوات کے اندر قلم ڈالی اور نکالی، تو جو سیاہی لگی ہوئی تھی نا اس کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ میرے دل میں خیال گیا یہ مکھی پیاسی ہوگی اور یہ سیاہی پینا چاہتی ہے، تو میں نے چند سیکنڈ کے لیے اپنی قلم کو وہی پکڑے رکھا کہ یہ تسلی سے پی لے۔ وہ 1-2 سیکنڈ کے بعد اڑ کے چلی گئی۔ میں نے پھر حدیث لکھنی شروع کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا تم نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ روکا تھا، ہم نے اس عمل پر جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ہم تو اللہ کے بندوں کو دل دکھاتے ہیں۔ گھروں میں بیویاں رو رہی ہوتی ہیں اور صاحب موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو زلیخائیں نہیں بھولتی، پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں دوسری تیسری کے، گناہوں کی زندگی میں لگے ہوتے ہیں، اور گھر میں اپنی بیوی آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، پریشان کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس کو تو گویا انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بے حس دل ہے، اللہ رب العزت بے حس انسان کو پسند نہیں فرماتا، اس کو حساس بنانا پڑے گا۔ سنیے ذرا،
حدیث مبارکہ اذبت امرأۃ فی حرۃ سجنتھا حتی ماتت ودخلت فیہا النار۔ ایک نیک عورت تھی، بلی کہیں کہیں دودھ پیتی تھی، اس کو غصہ تھا، اس نے اس بلی کو باندھ دیا اور کھانا پینا بھی نہ دیا، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی۔ حدیث پاک میں ہے اس گناہ پر اللہ رب العزت نے سب عبادتوں کو ٹھکرا کر اس کو جہنم دی۔ تم نے بلی کو کیوں بھوکا پیاسا مارا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کے دل کی اذیت اللہ کو اتنی ناپسند ہے تو ہم تو پتہ نہیں کتنوں کو اذیت پہنچا چکے، اب کیا کریں؟ تو بھائی دو کام، ایک تو یہ کہ جن کے بارے میں پتا ہے ہم نے غیبت کی، ہم نے دل دکھایا، جھگڑا کیا، ان سے معافی مانگ لی جائے، اور معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں، بھلے ماں باپ سے مانگے، بھائی بہن سے مانگے، بیوی سے مانگے، بیوی خاوند سے مانگے، پڑوسی سے مانگے، معافی مانگنے میں کبھی بھی آپ شرم محسوس نہ کریں۔ یہاں معافی ملنی آسان اور قیامت کے دن معافی ملنی مشکل کا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے نا تو جنازہ پڑھنے سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھائی اگر کسی کا لین دین ہو تو وہ رسا سے رابطہ کرو، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو بھائی معاف کر دو۔ ہے تو بڑی اچھی عادت، لیکن اتنا کوشچن ہے کہ جن کے دل اس نے دکھائے ہوں گے وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے، تو اعلان کا کیا فائدہ؟ تو مرنے کے بعد اعلان کے انتظار میں نہ رہیں۔ اپنی زندگی میں ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس کے ساتھ بدسلوکی کی، ہم اپنی زندگی میں ان سے معافی مانگ لیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ یہ نہیں کہ آپ جا کے ڈیٹیل بتائیں کہ میں نے یہ کیا، الٹا اور نفرت بڑھ جائے گی۔ بھائی اتنا کہہ دیں بھائی آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہیں، میں ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اگلے نے اگر زبان سے کہہ دیا کہ معاف تو بھی معاف، اور یہ بات سن کے اگر اگلا مسکرا پڑا تو اس کی مسکراہٹ بھی معافی میں شمار کی جائے گی۔ کتنا آسان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ماشاءاللہ، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی، وہ جب کسی سے ملتے تھے نا تو ملنے کے بعد جدا ہوتے ہوئے کہتے تھے جی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، میں پورے نہیں کر سکا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر۔ وہ ہر کسی کو کہتے تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا پرانا کیا نیا، تھوڑی دیر کی ملاقات ہوتی اس کو بھی کہتے جی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، میں رعایت نہ کر سکا، آپ مجھے معاف کر۔ تو بھئی ہم بھی دنیا میں اپنے حقوق معاف کروا لیں، ورنہ قیامت کے دن کوئی نہیں معاف کرے گا۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ ملک شاہ، ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا۔ 3 دن اس نے جنگل میں ہرن کا شکار کرنا تھا، اس کے ساتھ اس کے قافلے کے لوگ بھی تھے۔ اب ان قافلے کے لوگوں نے وہاں ایک گائے بھینس دیکھی تو ان کو ضرورت تھی کھانے پینے کی، جو بھی تھی انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کے انہوں نے سالن بنایا، گوشت اس کو کباب بنا کے کھا لیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کی تھی، اس نے آ کے ان کو کہا کہ جی اسی کے دودھ سے میرا گزران ہوتا تھا، مجھے لسی ملتی تھی، مجھے مکھن ملتا تھا، میرا گزران چلتا تھا، آپ لوگوں نے اس کو کباب بنا کے کھا لیا تو مجھے قیمت دے دو، میں دوسری بھینس خرید لوں۔ انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں۔ وہ بڑی پریشان، اس نے کہا اچھا مجھے بادشاہ سے ذرا بات کرنے دو، میں ان سے مانگ لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں تجھے آگے بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ پریشان کہ میں کیا کروں،
किसी ने मशवरा दिया कि मलिक शाह अच्छा इंसान है और ये एक दिन के बाद वापस जाएगा, रास्ते में एक दरिया पड़ता है, दरिया पर एक ही पुल है, दूसरा रास्ता वापसी का नहीं है, तो आप चली जाओ और पुल के ऊपर बैठ जाओ, जब बादशाह की सवारी गुजरेगी तो अपनी बात कर देना, तो बादशाह आपको भैंस की कीमत दे देगा। वो बूढ़ी औरत वहां पहुंच गई। दूसरे दिन जब बादशाह की सवारी आई तो जब पुल पे पहुंची तो बूढ़ी औरत खड़ी हुई और बूढ़ी औरत ने बादशाह की सवारी की लगाम पकड़ ली। मलिक शाह कहने लगा, अम्मा क्यों सवारी रोकी है? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मलिक शाह, मेरा और तेरा एक मामला है, मैं तुझसे यह पूछना चाहती हूं, इस पुल पे फैसला करना चाहता है या क़यामत के दिन पुल सिरात पे करना चाहता है? कहते हैं जब उस बूढ़ी ने अल्फाज कही तो मलिक शाह कांप उठा, सवारी से नीचे उतरा, बात पूछी, 7 जानवरों की कीमत उसको दी, 7 जानवरों की कीमत दे के कहा, अम्मा इसी पुल पे माफ कर दो, मैं पुल सिरात पे हिसाब देने के काबिल नहीं। तो हम भी ये सोचे कि हमने भी जो माफियां मांगनी है इसी दुनिया में मांग ले, कि जाए कि कल पुल सिरात पे हमें कोई पकड़ के खड़ा हो। आज वक्त है तो एक तो हम माफी मांग लें, आइंदा दूसरों के दिल दुखाने से तौबा कर लें, और तीसरी बात कि आइंदा अल्लाह के बंदों का दिल खुश करने की जिंदगी गुजारें, अच्छे अखलाक से, अच्छी आदात से, अच्छे मामलात से हम अल्लाह के बंदों के दिल खुश करें कि या अल्लाह जैसा गुनाह पहले करते थे अब उसी जिन्स की नेकी कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को खुश कर रहे हैं। सुनिए जरा सहाबा लानम का अमल। असलम रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं जो उमर फारूक लानो के गुलाम थे। वो कहते हैं कि मुझे उमर लानो ने फरमाया कि असलम चलो आज मदीना में जरा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि लोग किस हाल में हैं। तो हमने मदीना में चक्कर लगा लिया। फरमाने लगे, सुने बाहर एक काफिला आया है, जरा चलो उन काफिले वालों का भी हाल पता करके आए। कहने लगे कि वहां गए तो काफिले के लोग सो रहे थे, अलबत्ता एक जगह आग जल रही थी और एक औरत थी और 2 बच्चे पास थे। जब उनके पास गए तो देखा कि बच्चे रो रहे हैं। तो उमर लाना ने पूछा कि ए खातून, तू इन बच्चों को क्यों रुला रही है? उसने कहा, जी मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं और मेरे सीने में दूध नहीं कि पिलाऊं और बच्चों को खिलाने के लिए कोई चीज भी नहीं। अच्छा, हाँ मेरे पास कोई चीज नहीं, मैंने बच्चों को सुलाने का तरीका यह बनाया कि आग जलाई और चूल्हे पे पानी सिर्फ डाल दिया हंडिया में। वो बच्चों को उम्मीद लग जाएगी कि कुछ उबल रहा है, बन रहा है, ये बेचारे सो जाएंगे, मेरी रात गुजर जाएगी, मैं देवा औरत हूं। अब इस बात को सुन के उमर लानो का दिल डर गया कि ये बेवा औरत और बच्चे इस तकलीफ में। उसी वक्त वापस आए, बैतुल माल का दरवाजा खुलवाया, घी निकाला, चीनी निकाली, आटा निकाला और असलम को कहा कि असलम मेरी पीठ पर लाद दो। असलम ने कहा, मैं आपका खादिम, आपका गुलाम, मैं पीठ पे लेके जाता हूं। पर मैं असलम क़यामत के दिन उमर पे बोझ उमर ही उठाएगा। वल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि इनको खाना मिलता, नहीं मिला, ये मेरा कसूर है। असलम मेरे कंधे पे रखो। असलम कहते हैं, मैं गुलाम, मैंने बोरी उठा के उमर लानो के कंधे पर रखी और वो मुशक्कत के साथ उठा के चल रहे हैं। वहां पहुंचे, उस औरत को कहा कि देखो ये आटा है, ये घी है और ये चीनी है, तो हलवा सा बना दो और बच्चों को खिलाओ। उसने कहा अच्छा। उमर लाना ने कहा कि तुम बर्तन तैयार करो, मैं आग जला देता हूं।
چنانچہ امیر المومنین لکڑیاں ڈالی، آگ جلانے لگے۔ اب لکڑیاں گیلی تھی، آگ جلتی نہیں تھی، تو عمر لانو دھوئیں کے اندر پھونکے مار رہے ہیں اور آگ بالآخر انہوں نے جلائی، اور آگ پہ ہنڈیا رکھی، برتن رکھا، پھر اس میں پانی، آٹا، گھی جو بھی تھا ڈال کے ایک حلوہ سا بنا دیا۔ جب حلوہ بنا لیا تو بچے خوش ہو گئے کہ کھانے کو ملا۔ میں نے کہا کہ حضرت چلیں، کام تو مکمل ہو گیا، اور میں نہیں اسلم ذرا تھوڑی دیر بیٹھو۔ ہم بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ حلوہ ٹھنڈا ہوا، بچوں نے کھانا شروع کیا، اور بچوں نے بڑے شوق سے، بھوکے تھے، انہوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ عمر لانو ان بچوں کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد پھر اٹھے اور چلنے لگے۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے اسی جگہ پر، بچوں کو کھیلتے دیکھتے رہے؟ فرمانے لگے اسلم میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہا ان کو ہنستے ہوئے بھی میں دیکھ لوں، میرا دل چاہا میں ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی اب دیکھوں۔ آج تک ہم نے اگر اپنی بیوی کو رلایا ہے تو اب محبت، پیار، ہدیہ، اس کو خوش بھی دیکھیں، ماں باپ کو خوش دیکھیں، پڑوسی کو خوش دیکھیں، دوست احباب کو خوش دیکھیں۔ تو ایک کام یہ کہ جن کے دل دکھائے اب ان کو خوش بھی کرے، اور ایک عام دستور بنائے کہ ہم اللہ کے بندوں کا دل خوش کریں گے۔ یہ مومن کے دل کو خوش کرنا، سبحان اللہ۔ ایک کتاب میں پڑھا، مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ إله إلا الله